بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، اللہ کے شکر کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے یہ سورہ روم ہے، اور سورہ روم میں ہم جیسے سادہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے رسول اور آخری نبی۔ اور دوسرا یہ اس میں ایک کہانی ہے، اور کہانی چونکہ دلچسپ ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ اسے توجہ سے اس کہانی کو سنیں گے تو آپ دلچسپی بھی محسوس کریں گے اور بہت بڑا سبق بھی حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ روم کی میں نے پہلی 7 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ روم تقریباً بلکہ یقینی طور پر اس زمانے میں نازل ہوئی جب ہجرت حبشہ یا تو ہو چکی تھی یا واقع ہو رہی تھی۔ تو ٹھیک اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور ظاہر ہے ہجرت حبشہ کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں بہت ہی تنگ ہو گئے، مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ یہاں سے کسی ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں آپ کو امن نصیب ہو، اور جہاں مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان کے تقاضے تم پورے کر سکو۔ تو یہ ٹھیک اسی زمانے میں نازل ہوئی۔ اب اس میں ایک مطلب اس کے آغاز میں ہی ایک پیشین گوئی کی گئی ہے
کہ جس وقت یہ نازل ہوئی اس سے کوئی تقریباً مطلب کئی سال پہلے، یعنی 13-14 سال پہلے سے، یعنی 13-14 سال سے اس وقت کی جو دو بڑی حکومتیں تھیں ایران اور روم، ان کے اندر جنگ برپا تھی. یعنی 13-14 سال سے جنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً جو ہے وہ 32 سال تھی. ابھی نبوت کا منصب جو ہے ان کے کندھوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا. تو اس وقت یہ جنگ شروع ہوئی اور تقریباً 5-6 ہجری میں 5-6 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روم اور ایران میں یہ جو جنگ تھی اس کو 14 سال گزر چکے تھے، اور ان 14 سالوں میں ایران نے مطلب تقریباً پورے روم پر قبضہ کر لیا تھا. کوئی تھوڑے ہی حصے اس کے باقی رہ گئے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ روم کی سلطنت شاید بالکل ہی ختم ہو جائے. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے بڑی عجیب پیشین گوئی گئی کہ ٹھیک ہے قریب کی زمین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد وہ غالب آ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ جب چند سالوں میں فی بضع سنین، چند سالوں میں یعنی روم پھر غالب آ جائے گا، اس وقت مسلمانوں کو بھی فتح کی بشارت ملے گی. اب مسلمانوں کو فتح کی بشارت کہاں؟ مسلمان جو ہیں وہ 100 کے لگ بھگ یا 150 کے لگ بھگ مسلمان ہوئے ہیں مکہ کے لوگ، اور ان میں سے بھی 83 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، اور بڑا مطلب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بات مانی نہیں جا رہی. تو یہ بھی پیشین گوئی بڑی عجیب تھی. یعنی خود روم کے دوبارہ غلبے کی پیش گوئی بھی بڑی عجیب تھی، اور پھر مسلمانوں کی فتح کی پیش گوئی بھی بڑی عجیب تھی. تو مطلب بڑا عجیب معاملہ تھا. جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس پر جو یقین رکھتے تھے ان کو تو بالکل ایمان تھا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہوگا، لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگوں نے تو عجیب سوچا. مشرکین مکہ نے بھی مطلب مذاق اڑایا کہ کمال ہے یہ قرآن کیا خبر دے رہا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. لیکن یہ پیش گوئی پوری ہو گئی. یعنی واقعی چند سالوں میں یعنی روم دوبارہ غالب آ گیا اور واقعی مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی. تو اس لحاظ سے پھر مطلب یہ جو حصہ ہے یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا ثبوت بھی ہے. تو اگر آپ کی توجہ ادھر ہے تو اس کو مطلب اس کہانی پوری کو سنیں اور بڑی توجہ سے سنیں. میں اس کو پڑھوں گا بھی، ساتھ ساتھ تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا تاکہ آپ کی توجہ اس طرف رہے. اور پہلے تو مطلب ہے کہ آپ میری گزارش سنیں اور توجہ ادھر کر لیں، پوری طرح متوجہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی ان کی نبوت سے 8 سال پہلے، تقریباً اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 32 سال تھی. واقعہ یہ ہے کہ کیسر روم جو تھا اس وقت، جو روم کا کیسر تھا، بادشاہ تھا، ماریس اس کا نام تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی اندر سے ہی، اور ایک شخص فقاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا. اس شخص نے پہلے تو کیسر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا. نہیں دیکھیں نا یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. روم کی سلطنت ہے،
ان کا کیسر ماریس نام کا حکومت کر رہا ہے، بہت ظاہر ہے وہ حکمران ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا کرتا ہے، حکمرانوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے۔ اور حکمرانوں کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، ان کی بھی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے اذن سے یہاں اللہ کی مشیت کے تحت بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کیسر تھا ماریس، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور فکاس نام کے آدمی نے بغاوت کی اور خود وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس شخص نے جو ماریس تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود کیسر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ کے چوک میں لٹکا دیے۔ دیکھیں بادشاہ کا سر لٹک رہا ہے چوک میں، اس کے 5 بیٹوں کا بھی سر بھی لٹک رہے ہیں چوک میں۔ یہ دنیا کی بادشاہیاں ہیں۔ اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح فرعون کی بادشاہی کو ڈبو دیا گیا لاکھوں انسانوں کے ساتھ، اور کس طرح بڑے سرمایہ دار قارون کو اس کے گھر سمیت جو ہے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ پیسہ بڑی چیز ہوتا ہے، پیسہ بڑی چیز ہوتا ہے، پیسے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پیسے سے؟ تو اس ماریس کے خلاف جو کیسر تھا اس کے خلاف بغاوت ہوئی، فکاس نے سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے اس نے ماریس کی آنکھوں کے سامنے 5 بیٹوں کو قتل کروایا، پھر اس کو قتل کر دیا، اور ان 6 کے سر جو ہے وہ قسطنطنیہ شہر کے چوک میں بالکل برسر عام لٹکا دی۔ اور پھر اس نے کیا کیا، اس کے چند روز بعد وہ جو کیسر تھا، پہلا کیسر، اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی اس نے قتل کروا دیا۔ یعنی ماریس کی بیوی کو بھی فکاس نے قتل کر دیا، اور اس کی 3 لڑکیوں کو بھی قتل کر، یعنی پوری فیملی کو قتل کر دیا۔ یہ جب واقعہ ہوا تو ایران کا جو بادشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں روم پر حملہ کروں گا اور ماریس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خسرو پرویز تھا تو ایران کا بادشاہ، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری بادشاہی کے اصول میں، مجھے بادشاہ بنانے میں ماریس کا بڑا ہاتھ ہے، اور ماریس کو وہ اپنا مجازی باپ کہتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا، اور یہ کہہ کر اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ اور یہ حملہ اس نے 603 عیسوی میں کیا، اور چند سالوں کے اندر وہ جو فکاس تھا، جو روم کا کیسر اب زبردستی بن گیا تھا بغاوت کر کے، اس کو خسرو پرویز کی فوجوں نے، ایران کی فوجوں نے پے در پے شکستیں دی، اور وہ چند ہی سالوں میں ایک طرف ایشیائے کوچک تک پہنچ گیا اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ شہر پر شہر فتح کرتا گیا خسرو پرویز۔ اور وہ فکاس جو تھا جس نے اتنا ظلم کیا تھا بغاوت کرتے ہوئے، ماریس کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، اس کی بیوی کو قتل کیا، اس کی بچیوں کو قتل کیا، وہ خسرو پرویز کا مقابلہ نہ کر سکا، اور خسرو پرویز بڑھتا گیا۔ روم کے جو دوسرے ایان سلطنت تھے، سلطنت کے جو دوسرے ذمہ دار تھے فکاس کے علاوہ، یہ دیکھ کر انہوں نے محسوس کیا
کہ یہ فکاس تو اس حکومت کو نہیں بچا سکتا. انہوں نے افریقہ کے گورنر سے، جو اسی ملک کا ایک حصہ تھا افریقہ، اس کے گورنر سے مدد طلب کی کہ بھائی ہماری مدد کو پہنچو، یہ تو روم تو گیا. وہ جو افریقہ کا گورنر تھا اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو ایک طاقتور بحری بیڑا دے کے قسطنطنیہ بھیج دیا کہ جاؤ بھائی، اب یہ تو سلطنت جا رہی ہے روم کی، جاؤ. مطلب جو افریقہ کا گورنر تھا اس نے بیٹے ہرکل کو بھیجا. ظاہر ہے جب مطلب فکاس کے اندر جان نہیں تھی، وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو ہوا یہ کہ جو ہی ہرکل قسطنطنیہ پہنچا فکاس کو معزول کر دیا گیا، کھینچ کر اسے تخت سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ خود ہرکل جو مدد کے لیے آیا تھا وہ قیصر بن گیا، بنا دیا گیا اسے قیصر. اور پھر دیکھیں یہ کیا مطلب مکافات عمل ہے اور دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو آپ بہت توجہ سے سنیں. ہرکل نے روم کا قیصر بنتے ہی فکاس کے ساتھ، جس نے ماریس کے خلاف بغاوت کر کے روم کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا، فکاس کے ساتھ ہرکل نے وہی کیا جو فکاس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا. آپ کو یاد ہے ابھی تو بات ہوئی ہے کہ ماریس کے ساتھ فکاس نے کیا کیا تھا، اس کی پوری فیملی کو تہہ تیغ کر دیا. ہرکل نے بھی فکاس کی پوری فیملی کو اور فکاس کو قتل کر دیا، تہہ تیغ کر دیا. یہ واقعہ 610 کا واقعہ ہے. مطلب تقریباً 7 سال کے اندر 7 سال کی حکومت فکاس نے کی، اور اس حکومت میں بھی خسرو پرویز سے وہ جوتے کھاتا رہا اور مار کھاتا رہا، اور 610 کو یہ ہو گیا کہ خود بھی مارا گیا، اس کی ساری فیملی بھی ماری گئی، اور ہرکل جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا. یہ وہی سال ہے، یہ 610 عیسوی کا سال وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے. یعنی ادھر ہرکل جو ہے وہ روم کا قیصر بن گیا، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غار حرا سے نبوت کا تاج پہن کر مکہ میں اتر آئے. انسانوں میں جو اعلیٰ ترین منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ان کے ذمے بہت بڑا کام لگایا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں آخرت کی طرف بلاؤ، انہیں میری شریعت اور میرے ضابطے اور میرے دین کی طرف بلاؤ. اب خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، اس کی بنیاد تو یہی تھی نا کہ بھائی ماریس پر بڑا ظلم ہوا ہے اور فکاس نے کیا ہے. اب اگر فکاس کو ہرکل نے قتل کر دیا اور فکاس کے ساری فیملی کو بھی اس نے قتل کر دیا، جو کچھ ماریس کے ساتھ ہوا تھا وہ ہرکل نے کر دیا، تو اب خسرو پرویز کے پاس تو اس جنگ کو باقی رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا. مطلب فکاس ہٹ بھی گیا، قتل بھی ہو گیا، تو پھر اس کو جنگ تو بند کر دینی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں یہ بادشاہ جب فتوحات حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جنگ کہاں بند کرتے ہیں. اس لیے اس نے جنگ کو جاری رکھا خسرو پرویز نے، اور اب اس نے اس جنگ کو مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا، اور خود روم کے اندر جو عیسائی فرقے تھے جن پر رومی سلطنت بڑا ظلم کر رہی تھی، ان کو بھی خسرو پرویز نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کی مدد کی.
عیسائیوں کے خلاف. یعنی خسرو پرویز کو ایک یہ ایج بھی ملا کہ رومی سلطنت کچھ عیسائی فرقوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہی تھی. وہ نستوری اور یعقوبی فرقے کے نام سے تھے، وہ بھی خسرو پرویز کے ساتھ مل گئے، یعنی اندر تھے. اور یہودیوں نے بھی بھرپور جو ہے وہ خسرو پرویز کی، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا. لیکن بہرحال اس نے اس کو، خسرو پرویز نے اس جنگ کو جاری رکھا اور اس کو مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بنا دیا، اور اندر سے اس نے نقب لگائی اور بہت سارے عیسائی فرقوں کو، خاص طور پر جو رومی سلطنت کے ظلم کا شکار تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہودیوں نے بھی اس کی مدد کی. حتیٰ کہ 26,000 یہودی خسرو پرویز کی فوج میں شامل ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا یہ نکلا؟ ہرقل تخت پر بیٹھ کر بھی خسرو پرویز کے سیلاب کو نہ روک سکا. تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلی خبر جو ہرقل کو ملی وہ یہ تھی کہ مشرق کی طرف انطاکیہ پر ایرانیوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہے. اس کے بعد 613 میں ایران نے دمشق کو فتح کیا. 614 میں ایرانی فوجیں بیت المقدس پر قبضہ کر کے انہوں نے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی. انطاکیہ فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، پھر بیت المقدس میں ایرانی فوجیں داخل ہوئیں، اور بیت المقدس میں داخل ہو کر انہوں نے عیسائیوں پر قیامت ڈھا دی. 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کر دیے گئے دمشق میں. ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کینسۃ القیامہ برباد کر دیا گیا. اصلی صلیب جو عیسائیوں کی تھی، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسی یعنی ایرانی فوجیں اس کو بھی چھین کر لے گئیں. اور ان کا بڑا پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ کر لے گئے، اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو ایرانیوں نے مسمار کر دیا. اتنی بڑی فتح جب ایران کو ہوئی، فقاس کے زمانے بھی فتوحات ہو رہی تھیں، ہرقل جب تخت پر بیٹھا تو بھی ایرانیوں کو فتح پر فتح ملی، اور بیت المقدس پر خاص طور پر جب ان کا قبضہ ہو گیا اور وہ صلیب بھی لے گئے، اور وہاں کے بڑے پادری کو بھی، جس کا نام زکریا تھا، اس کو بھی پکڑ کر لے گئے. تو یہ بہت بڑی فتح تھی، اور فتح کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، یہ بندے کو پاگل کر دیتا ہے. اسی فتح کے نشے میں خسرو پرویز نے بیت المقدس میں بیٹھ کر ہرقل کو ایک خط لکھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ خسرو پرویز، جس کی فوجیں بیت المقدس میں بھی داخل ہو گئی تھیں، اور جس نے 90,000 عیسائی دمشق میں قتل کر دیے تھے، اور جس نے دمشق کے سارے گرجے جو ہیں وہ مسمار کر دیے تھے، وہ بیت المقدس کے سین میں بیٹھا اور اس نے ہرقل کو ایک خط لکھا. اور اس میں دیکھیں اس خط کی جو تحریر تھی وہ کیا تھی. کمال ہے، ویسے انسان کا دماغ بھی عجیب ہے. اس میں اس نے لکھا، خسرو پرویز نے، سب خداؤں سے بڑے خدا،
تمام روح زمین کے مالک اور بادشاہ خسرو کی طرف سے کمینے اور پاگل اور بے شعور ہرکل کے نام. یہ اس نے اوپر ایڈن کیا اور نیچے لکھا کہ ہرکل تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا. اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئے. پورا اردن فتح کیا، پورا فلسطین فتح کیا، پورا شام فتح کیا اور مصر تک پہنچ گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی. یہاں توحید کے علمبردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی الیف تھی ان کو پناہ لینی پڑی. یعنی اس طرف یہ معاملہ تھا کہ روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی اور مسلسل ایرانی آگے بڑھ رہے تھے، شہر پر شہر فتح کرتے جا رہے تھے. مکہ کے اندر ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو توحید کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، اور مشرکین مکہ ان سے بھڑ گئے اور پھر انہوں نے بھی ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ حبش میں آگے وہاں آ کر انہوں نے پناہ لی. اور یہ جو حبش کی حکومت تھی یہ روم کی حلیف تھی. اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا زبان زد عام تھا. ظاہر ہے ہر بندہ بات کر رہا تھا کہ بھائی روم پر تو پورے روم پر ایران نے قبضہ کر لیا ہے. اس قبضے پر اور اس فتح پر مکے کے مشرکین خوش ہو رہے تھے، بغلے بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایران کے مشرک آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور عیسائی جو وحی اور رسالت کے ماننے والے ہیں وہ شکست پر شکست کھاتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر دم لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کیا باتیں ہوتی تھی. مطلب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی وحی اور رسالت کو ماننے والے عیسائی ان کا کیا عشر ہو رہا ہے، اور آگ کو پوجنے والے جو ہیں وہ فتح پر فتح پا رہے ہیں. اسی طرح ہم بتوں کو پوجنے والے تمہارے اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں نعوذ باللہ مٹا دیں گے. ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورت روم نازل ہوئی اور اس میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور جس دن وہ غالب آئیں گے اسی دن مسلمان اپنی فتح پر جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے. یعنی 2 پیش گوئیاں کر دی گئی کہ رومیوں کو غلبہ ملے گا اور مسلمانوں کو بھی فتح ہوگی. بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے، نہ رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کے آثار موجود تھے اور نہ مسلمانوں کی کسی فتح کے آثار موجود تھے. اور لگتا تھا کہ ان میں سے تو کوئی ایک پیش گوئی بھی چند سالوں میں پوری نہیں ہوگی. اور اس پیشین گوئی کے بعد بھی 8 سال تک رومیوں کے غلبے
اور مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہیں آتا تھا 8 سال تک. اور دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی. 619 تک انہوں نے پورا مصر بھی قبضے میں لے لیا، اور مجوسی فوجیں، ایران کی فوجیں طرابلس کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے. ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک جا پہنچی، اور 617 میں ایرانی فوجی بالکل قسطنطنیہ جو اس وقت روم کا دارالخلافہ تھا بالکل اس کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے. مطلب اتنا قبضہ، اتنی فتح کہ جو قسطنطنیہ کے شہر کے کنارے پر خلقدون کا ایک شہر تھا، وہاں فوجیں جو ہیں وہ ایران کی آ گئیں. اس وقت ہرقل نے بڑی عاجزی کے ساتھ خسرو پرویز سے درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، یعنی روم جو بہت بڑی سلطنت تھی وہ اس طرح مطلب پس گئی، اور اتنی بری شکست روم کو ہوئی کہ ہرقل جو ہے اس نے درخواست کی دشمن سے کہ میں ہر قیمت پر صلح چاہتا ہوں. لیکن خسرو پرویز جس کے دماغ میں فتح کی ہوا بالکل بھری ہوئی تھی، اس نے اس کی قیصر کی ہرقل کی درخواست کا جواب یہ دیا کہ جب تک ہرقل مطلب زنجیروں میں باندھ کر میرے سامنے نہیں آتا اور حسائیت کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی اختیار نہیں کرتا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اب دیکھیں کہ ہرقل کو زنجیروں میں باندھا جائے اور میرے سامنے لایا جائے، اور پھر وہ میرے سامنے نہ لایا جائے بلکہ وہ خود عیسائیت کے مذہب کو چھوڑے اور مجوسیت کو اختیار کرے. یہ وہ وقت تھا کہ ہرقل نے روم کے دارالخلافے سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا. ایک انگریز مورخ ہے، گبن اس کا نام ہے، اس کے بقول قرآن مجید کی اس پیشگوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار. اس وقت تو کسی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ یہ سلطنت کوئی باقی بھی رہے گی، ہے مطلب یہ ختم ہو جائے گی. اب ان حالات میں قرآن نازل ہوا تو کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا، اور ایک سردار تھا مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ کیا باتیں تمہارے قرآن میں کیا باتیں آ رہی ہیں، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے ایک شرط باندھ لی اور کہا کہ بھئی اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تجھے دوں گا، اور اگر 3 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر صدیق کو اس نے کہا کہ تو مجھے 10 اونٹ دے گا. اور ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو تو قرآن کی سچائی پر غیر معمولی ایمان تھا. دور دور تک کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رومی غالب آئیں گے، اور دور دور تک کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن ابو بکر صدیق کو بڑا نزدیک سے نظر آ رہا تھا اپنے ایمان کی روشنی میں. جب یہ شرط لگ گئی ابی بن خلف اور ابو بکر صدیق کے درمیان، اور ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر
یہ جو بضع سنین کا لفظ ہے یہ تو 9-10 سے کم پر بولا جاتا ہے، اور تو 3 سال کی شرط لگا کے آ گیا ہے۔ یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو تو جائے گا، لیکن اس کے لیے مطلب 10 سے کم سالوں میں ہو جائے گا، لیکن 3 سال تو شرط لگایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق تھوڑے پریشان بھی ہوئے، اور پھر دوبارہ ابی بن خلف کے پاس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دوبارہ جاؤ اور مدت 10 سال کی کر لو اور اونٹ 100 کر لو، 10 سے کیا بنتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق دوبارہ ابی بن خلف کے پاس گئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 10 سال میں کیا ہو جانا ہے، کوئی اشارہ نہیں ملتا، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ ٹھیک ہے، مدت 10 سال کر لیتے ہیں اور اونٹ 100 کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مطلب کوئی تقریباً آپ اندازہ کریں کہ 5-6 نبوی سے کوئی یعنی 7 سال بعد یا 8 سال بعد کہہ لیں، ہجرت حبشہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور ادھر کیسر جو ہے، جو ہرکل تھا، وہ خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکلا اور بحر اسود کے راستے سے ہوتا ہوا طرابزون کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے ایران کی پشت پر سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ وہ بھی ہارا نہیں، قسطنطنیہ اس نے چھوڑ دیا اور طرابزون پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے کیسر نے اپنے ہی ملک کے جو کلیسا تھے، جو عیسائی پادری تھے، ان سے پیسہ مانگا، اور ان عیسائیوں نے عیسائیت کو بچانے کے لیے، مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجوں کے جو نذرانے تھے وہ رقم ہرکل کو سود پر دی۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں تھیں نا جس وجہ سے عیسائی مار کھا رہے تھے، سود پر دی۔ بہرحال ہرکل نے اپنا حملہ آرمینیا سے شروع کیا 623 میں، اور دوسرے سال 624 میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پہلے حملے میں بھی اسے فتح ہوئی، دوسرے میں بھی فتح ہوئی۔ ہرکل کو روم کے مقابلے میں، جس نے تقریباً پورا روم جو ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر ہرکل آذربائیجان میں گھس کر اس نے جو زرتشت تھا، ان کا خدا جس کو وہ مانتے تھے، اس کا جو مقام پیدائش تھا اس کو ہرکل نے تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کا جو سب سے بڑا آتش کدہ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، آپ پتہ نہیں یہ گانے سن رہے ہیں یا نہیں، قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس سال آذربائیجان میں داخل ہو کر ہرکل نے ان کا سب سے بڑا آتش کدہ اڑا دیا، اسی سال مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی، اور ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورہ روم میں اللہ نے کی تھیں، ظاہر ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، اور اسی کا امر چلتا ہے۔ دنیا میں واقعات تو اس کے امر سے ہوتے ہیں، بظاہر کسی اور کا ہاتھ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن پیچھے تو اللہ کا امر ہوتا ہے۔
10 سال کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی گئیں، جس طرح پہلے ایران دباتا تھا روم کو، اسی طرح اب روم جو ہے وہ ایرانیوں کو دبا رہا تھا۔ اور نینوا کی فیصلہ کن جنگ میں رومیوں نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کی جان نکال دی۔ اس کے بعد شاہان ایران کی قیام گاہ دستگرد کو تباہ کر دیا گیا، ان کے دارالخلافہ جہاں ان کے بادشاہ رہتے تھے اس کو تباہ کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر ہرکر کے لشکر این تیسفون کے سامنے پہنچ گئے، جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ مطلب آپ نے سنا کہ فوج، خسرو پرویز کی فوج بھی قسطنطنیہ کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اب جواباً ایران کی فوجیں چڑھائی کرتی کرتی ان کے دارالسلطنت کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ 628 میں خسرو پرویز کے خلاف اس کے گھر میں بغاوت ہوئی۔ یعنی ایک طرف تو مطلب روم کی فوجوں نے چڑھائی کی اور فتح پر فتح وہ حاصل کرتی گئیں، اور دوسری طرف خسرو پرویز کے خلاف اس کے گھر میں بغاوت ہوئی، اس کو قید کر دیا گیا، اور خسرو پرویز کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے۔ یہ وہ خسرو پرویز ہے جس نے بیت المقدس کے صحن میں بیٹھ کر ہرکل کو خط لکھا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ سارے خداؤں سے بڑا خدا، پوری روئے زمین کا بادشاہ خسرو پرویز۔ اس کے گھر میں بغاوت ہوئی، اس کو قید کر دیا گیا، اور اس کے 18 بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور چند ہی دنوں میں یہ خسرو پرویز جو اپنے آپ کو روح زمین کا بادشاہ کہہ رہا تھا، قید و بند کی صعوبتوں میں بھوکا اور پیاسا مر گیا، جیل میں مر گیا۔ جس سال خسرو پرویز کی جان فرشتوں نے کھینچ کر نکالی بھوک اور پیاس کے ساتھ، یہ وہ سال تھا جس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کر رہے تھے، جس صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح عظیم کہا۔ اور یہی وہ سال تھا کہ خسرو کا بیٹا، ایک بیٹا جس کا نام کباد تھا، وہ تمام رومی مقبوضات ایران کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ سلیب بھی، اس نے اصلی سلیب بھی روم کے حوالے کر دی۔ 629 میں قیصر روم ہرکل اس سلیب کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا ہرکل، اور اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کر لینا۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیش گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین ایمان لے آئے، ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر
شرط کے اونٹ پورے 100 گن کر ابو بکر صدیق کے حوالے کرنے پڑے۔ ابی بن خلف تو جنگ احد کے بعد مر گیا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا زخم لگا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تلوار اس کو ماری، چھوٹا سا زخم لگا، لیکن اس زخم سے کراتا کراتا جب یہ واپس مکے آ رہا تھا تو راستے میں دم توڑ گیا، مر گیا۔ تو اس کے وارثوں نے ابو بکر صدیق کو پورے 100 اونٹ دیے، اور ابو بکر صدیق، کیا بات ہے ابو بکر صدیق کی اور ان کے ایمان کی، کس طرح ابو بکر صدیق کو قرآن پر ایمان تھا، 3 سال کی شرط لگا کر آ گئے، انہیں یقین تھا کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ نہ ہو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو بکر تم عربی نہیں جانتے کہ بضع سنین تو 10 سے کم مدت کے لیے بولا جاتا ہے، جاؤ جا کر مدت بڑھاؤ اور اونٹ بھی 100 کا لاؤ۔ تمہارا ابو بکر صدیق کے کیا کہنے، وہ جب 100 اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، مشرکین سے لے تو لو لیکن صدقہ کر دو، اس لیے کہ جس وقت شرط تم نے لگائی تھی اس وقت جوے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اور اب تو ابو بکر جوے کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، یہ اونٹ ہم پر حلال نہیں ہے، انہیں صدقہ کر دو، ان سے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اب مطلب پوری آپ بات سمجھ گئے۔ اس کے بعد مطلب یہ آیتیں جن میں یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں یہ پیشین گوئی ہے اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کا ترجمہ سنیں کیا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوب کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس کا کیا مطلب کہ پہلے اگر روم مغلوب ہوا ہے تو بھی اللہ کا امر تھا، اور اگر چند سلوں میں روم پھر غالب آ جائے گا تو پھر بھی اللہ کا امر ہوگا، اللہ کے امر سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اور جب رومی دوبارہ غالب آئیں گے تو وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ ظاہر ہے جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی کو معمولی فتح تھی، پورا عرب جو ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ کمال ہے، عبد المطلب کے پوتے نے قریش کے سرداروں کے سر قلم کر دیے، جنہیں بڑا تکبر تھا۔ کمال ہے، پورے عرب کے اندر جہاں جہاں کو قبائل رہتے تھے ڈیروں پر، انہوں نے یہ باتیں کی کہ کمال ہے، عبد المطلب کے پوتے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دکھایا ہے۔ بہت بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو جنگ بدر میں۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا کر فرماتا ہے، مطلب مدد کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ بھائی یہ رومی بھی غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو بھی فتح ہوگی۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کو سمجھانا شروع کر دی، کیونکہ اصل موضوع تو قرآن کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ سب کچھ لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ بھئی تم اس ظاہری دنیا کو دیکھ کر، اس کی چمک دھمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہارے آگے آخرت ہے، آخرت کی تیاری کرو، اور تمہاری اپنی زندگی اور یہ سارے آثار کائنات، توحید اور آخرت کے دلائل سارے موجود ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ وہ آپ تلاوت سنیں اور ترجمہ آپ سنیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا لوگوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ وہ اپنے اندر دیکھیں گے تو انہیں توحید بھی نظر آئے گی، آخرت بھی نظر آئے گی۔ یعنی ہم نے انسان کو جو ایک اخلاقی وجود دیا ہے اور وہ جائز اور ناجائز کا حکم لگاتا ہے اور جزا اور سزا کا خود حکم لگاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی جو ہم نے اسے ذمہ داری اور صلاحیت اور دی ہے، تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اپنی بندگی کے لیے اور آخرت میں جزا و سزا کے لیے پیدا کیا، اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے خواہ منکر بنے ہوئے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ تاریخ سے لوگوں کو کہتا ہے کہ کیا انہوں نے انسانوں کی تاریخ کا مشاہدہ نہیں کیا، دیکھا نہیں، کوئی سنا نہیں؟ تو جن کے پاس بھی ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے اگر اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو کیا ان کا حشر ہوا؟ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون۔ تاریخ کو دیکھو، جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یہ جو لوگ درس سن رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بنیادی ایمان پر کتنا زور قرآن میں دے رہا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کا حق کے بندگی ادا کرو۔ آخرت پر ایمان لاؤ اور اپنی چمڑی کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اللہ سے انعام حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی، اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ جس روز وہ قیامت آ جائے گی اس دن سب انسان الگ گروہ میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بس تسبیح کرو اللہ کی، اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی اس کی اطاعت اور بندگی کر کے اسی کی تسبیح کرو، قولن بھی اور عملاً بھی۔ جب تم شام کرو، جب تم صبح کرو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پیر جب کہ تم پر زور کا وقت آتا ہے۔ یہ نمازوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اور تم روزانہ یہ نظارے دیکھتے ہو، بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، طرح طرح کی نباتات اور طرح طرح کے جانور پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اچھا جی، یہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں اور باتیں بھی ہم سنتے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو اور عمل کو چینج نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ مطلب یہ نا کہ میں تو یہ درسوں میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا بزدل آدمی وہ ہے کہ جو ایک کام کو ساری زندگی کہتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کر سکتا، اور ایک کام کو ساری زندگی کہتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ مطلب اس میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم پیدا ہوتے جا رہے ہو، ہم نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی جن کے پاس تم سکون حاصل کرتے ہو، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ بھائی غور تو کرو، ہر چیز میں نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس میں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش نشانی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا جو ہے وہ نشانی ہے۔ دانش مند لوگ تو فوراً بات سمجھ جاتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا
اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی نشانی ہے۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ بارش ہے، اس سے زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا غلام ہے، اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یہاں ایک اللہ مثال دیتا ہے، وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام تم نے ایسے بھی رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر ہو جائیں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ جو تمہارے اپنے غلام ہیں ان کے ساتھ تو تم نہ تو ان کو اپنے مال و دولت میں شریک کرتے ہو اور نہ ان سے ڈرتے ہو، تو میری مخلوق میں سے تم نے میرے شریک بنا لیے اور کہتے ہو کہ یہ میرے خزانوں کے بھی مالک ہیں اور یہ مطلب جو حقوق میرے ہیں ان کے بھی یہ مالک ہو گئے۔ یہ تم کیا کرتے ہو؟ بس خواہ اپنے تخیلات کے پیچھے چلتے ہو، اور چونکہ تم یہ سارا انکار ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کر رہے ہو، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ظاہر اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، بڑا خوبصورت یہاں بات اللہ نے کی ہے، فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کے پیروکارو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ملک ہیں، تو جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ملک ہے اور سب کا رازق بھی وہی ہے، ان سب کو اسی کا بندہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دین ہے اسی انسانی فطرت پر قائم ہے، اللہ کی بندگی کا دین، تو اس پر جم جاؤ۔
اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تم کس طرح تبدیل کر سکتے ہو؟ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیں، نماز کو بانر دین کی بنیاد بار بار کہا جا رہا ہے۔ نماز کو بڑا اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اور نہ ہو جو ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً۔ یہ مشرکین بھی جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو مجھے ہی پکارتے ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ لیکن جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، جب میں مصیبت دور کر دیتا ہوں تو پھر ناشکری کرتے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بہا کانوا بہ یشرکون واذا ذکرنا الناس رحمتا فرحوا بہا وان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب انہی کے کیے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ بات بھی اللہ بار بار کہتا ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ بھئی تم دیکھو، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے کشادہ، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دے دیتا ہے۔ اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور اے ایمان والو، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خالص توحید کی اور آخرت کی بات سمجھاتے سمجھاتے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو درمیان میں اپنے لیے یکسو ہو کر نماز پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی تلقین کر رہا ہے کہ اہل ایمان رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ مطلب ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیمات بھی دے رہا ہے۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافر کا حق ادا کرو۔ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب نماز پڑھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور مسافر کے حقوق ادا کرو، مسکین کے حقوق ادا کرو۔ اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود سے منع کیا اور سود کی مذمت کی ہے۔ جو سود تم لیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک اس طرح مال نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو،
اس سے اصل میں لوگوں کا مال بڑھتا ہے، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات کی توفیق دے اور ہمارے مالوں میں برکت دے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمحدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَثَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعد اعمال کا، شاید کہ انہیں سمجھ آئے۔ اب یہ اس آیت میں اشارہ ہے اسی روم اور ایران کی جنگ کی طرف۔ یہ جنگ اور اس جنگ میں انسانوں کا بے شمار قتل ہونا اور بہت بڑا فساد برپا ہونا اور کئی سال تک 20-25 سال تک اس جنگ کا رہنا، اس کے پیچھے بھی شرک ہے۔ شرک نے یہ فساد پھیلایا ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر جو بدامنی اور ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی نافرمانی کا ہاتھ ہے۔ اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ، شرک کا راستہ، ظلم اور زیادتی کا راستہ ہے، اور اس کا نتیجہ انسانوں کے لیے برا نکلتا ہے، اور انسان کفر کرتے ہیں
اور اپنے آپ کو خود ہی پھر اپنے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان سے ہم نے پہلے بھی انتقام لیا، اور آئندہ بھی وہ جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ ہماری سزا پائیں گے۔ اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ مطلب پہلے جو تاریخ کے واقعات تم پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافر قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار ہواؤں کی، بارش کی، انسان کی پیدائش کی مثالیں دیتا ہے اور انسان کو سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہیں پیدا کیا، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں جوانی عطا کر دی، قوت بخشی، پھر اس قوت اور جوانی کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح یہ سارے مراحل گزر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھر رہے۔ اسی طرح وہاں بھی وہ دھوکہ کھائیں گے جس طرح دنیا میں وہ دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اب دیکھیں جی، آپ قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ جن چکھڑوں میں اور جس کثرت کو حاصل کرنے کے مقابلے میں اور جس مال و اولاد کے چکر میں اور جن چیزوں کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو اس کو اہمیت دیتا ہے؟ اللہ تو بس آخرت کی بات کرتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی بات کرتا ہے کہ دنیا ایمان کی بنیاد پر گزارو، عمل صالح کی بنیاد پر گزارو، اور آخرت پر نظر رکھو، بس۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے پھر معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں چاہا جائے گا کہ اس وقت وہ معافی مانگ لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، اس لیے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کی طرف رجوع کرنے کے سارے مواقع اس دنیا میں ہیں جن کو وہ کھو چکا ہوگا، اب نہ توبہ، نہ ایمان، نہ عمل صالح، اس لیے کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہوگا، فیصلے کی گھڑی آ گئی ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں، چلیں یہ درس سننے والے ہی سمجھ جائیں، ہمت کریں۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ضد پر اڑ گئے ہیں یہ نہیں مانیں گے۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم اور بے سمجھ ہیں۔ پس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس ایمان اور یقین کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ جو وعدہ تم سے کرتا ہے وہ سچا ہے۔ اور پھر یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ جو مخالفین ہے یہ تمہیں کسی طرح بھی اپنے موقف اور ایمان کے معاملے میں تمہیں ہلکا نہ پائیں، یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائے کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، یا ان کی بہتان اور افتراء کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ، یا ان کی پھبتیوں اور تانوں اور تضحیک اور مذاق سے تم پست ہمت ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ، ڈٹے رہو، ان کی کوئی چیز تمہارے اندر کمزوری پیدا نہ کرنے پائے، یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ، یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ، یا قومی مفاد کے نام پر جو اپیلیں وہ تم سے کر رہے ہیں ان کی بنا پر تم ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تم کو اپنے مقصد کے شعور میں اتنا ہوش مند، اپنے یقین اور ایمان میں اتنا پختہ، اپنے عزم اور ارادے میں اتنا راسخ، اور اپنے کریکٹر میں اتنا مضبوط پائیں وہ تم کو کہ نہ کسی خوف سے تمہیں ڈرایا جا سکے، نہ کسی قیمت پر تمہیں خریدا جا سکے، نہ کسی فریب میں تم کو پھنسایا جا سکے، نہ کوئی خطرہ یا نقصان یا تکلیف تمہیں اپنی راہ سے ہٹا سکے، اور نہ دین کے معاملے میں کسی لین دین کا سودا تم سے چکایا جا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہہ دی کہ صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لفظ کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہ یقین نہ رکھنے والے تمہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں۔ اس ایک لفظ میں اللہ نے ساری بات کہہ دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور اس شعبان اور رمضان کو ہمارے لیے غیر معمولی بابرکت بنا دے، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دے، اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، دعائیں قبول فرما، اور دعاؤں سے بڑھ کر اپنا فضل بخش دے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا